اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، حضرت حجت خدا کے حوالے سے یہ ہماری ویڈیو ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ایک حقیقی منتظر کو کیسا ہونا چاہیے، وقت کے امام پر ہم کس طرح سلام کر سکتے ہیں اور ایسا سلام کریں کہ اس کا جواب امام زمانہ دیں۔ تو کیا واقعاً ایسا کوئی سلام ہو سکتا ہے کہ جس کا جواب امام زمانہ دیں، اور واقعاً ایک حقیقی منتظر کے سلام کا جواب امام زمانہ علیہ السلام دیتے ہیں؟ لیکن ایک حقیقی منتظر، با معرفت منتظر اور غیر معرفت منتظر میں کیا فرق ہے؟ تو ہم آپ کی خدمت میں خود رسول اللہ کے زمانے کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ یہودی جو تھے وہ اپنی کتاب میں یہ پڑھ چکے تھے کہ آخری زمانے میں ایک نبی کا ظہور ہوگا، یعنی ایک آخری نبی آئے گا۔ ان کی کتاب جو تھی اس میں وہ پیشن گوئیاں تھیں تورات میں کہ آخری نبی آئے گا، جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں تھیں کہ وہ نبی آئے گا اور مدینہ میں وہ اس کا ظہور ہوگا، وہ مدینہ میں آئیں گے۔ اور یہ یہودی جو تھے یہ اپنی کتاب سے مطالعہ کر کے یہ کافی عرصہ پہلے مدینہ میں آ کر آباد ہوئے، مدینہ میں رہنے لگے۔ کس لیے رہنے لگے؟ رسول اللہ کے انتظار میں۔ رسول اللہ کے انتظار میں انہوں نے اپنے جو ان کے پیچھے جگہ تھے اسے انہوں نے ترک کر دیا، ہجرت کر کے یہ مدینے میں آ گئے رسول اللہ کی انتظار میں۔ توجہ کیجیے گا، انتظار کر رہے تھے لیکن معرفت نہیں تھی، رسول اللہ کی معرفت نہیں تھی، انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ آئے، رسول اللہ مدینہ منورہ کو اپنے نور سے منور کیا، تو یہی یہودی جو تھے یہ رسول اللہ کے مخالفت میں آ گئے، یہ رسول اللہ کے مقابلے میں آ گئے۔ کیوں آئے مقابلے میں؟ کیونکہ انتظار تو کر رہے تھے لیکن معرفت نہیں تھی۔ مومنین اکرام، یہ واقعہ انسان کو ایک بہت انسان کے اندر ایک نظریہ پیدا کرتا ہے، سوچ پیدا کرتا ہے کہ جو شخص اپنے گھروں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے اور پھر بعد میں وہی رسول اللہ کے مخالف بن گئے، تو ان میں اس چیز میں معرفت کتنی اہم چیز ہے۔ ایت اللہ تقی باجت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایسا کوئی عمل ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی زیارت کر سکیں، اپنے زمانے کے امام کو دیکھ سکیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اپنے زمانے کو امام کو دیکھنا بڑی کمال کی بات نہیں ہے، اپنے زمانے کے امام کو معرفت کے ساتھ پہچاننا یہ کمال ہے۔ انہوں نے کہا کہ کربلا میں لوگ حسین ابن علی کو دیکھ تو رہے تھے، وہ سامنے دیکھ رہے تھے، امام موجود ہیں، امام اپنا تعارف کرا رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں میں کون ہوں، میں رسول اللہ کی مہر نبوت کا سوار ہوں۔ رسول اللہ کا امامہ بھی سر پر لیا، ابا بھی سر پر لی، تمام ہر لحاظ سے تعارف کرایا، لیکن ان لوگوں میں معرفت نہیں تھی۔ ظاہری آنکھوں سے تو امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے لیکن معرفت نہیں تھی۔ مومنین کرام، اے منتظرین امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف، سب سے مہم چیز جو یہ ہے وہ کیا ہے؟ مہم چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت ہونی چاہیے، کہ ہم اپنے جسم کو تکلیف دیں۔ کس طرح تکلیف دیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے جسم کے اوپر کوئی زخم کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ تکلیف سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اپنے زمانے کے امام کی تڑپ میں اگرچہ ہمیں مشکلات بھی جھیلنی پڑے تو ہم اپنے وقت کے امام کے پیغام دوسروں تک پہنچائیں، ہم اپنے کردار کے ذریعے امام زمانہ کے منتظر بنیں، ہم امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی وہ راستہ جو ہے اسے ہموار کریں۔ وہ راستہ کیسے ہموار کر سکتے ہیں؟ وہ سست لوگوں کا کام نہیں ہے، وہ کاہل لوگوں کا کام نہیں ہے، وہ ایسے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ جو کہیں کہ فقط اور فقط ہم امام زمانہ کے منتظر بھی بن جائیں اور ہمیں کچھ کرنا بھی نہ پڑے۔ کتنے شہداء کی زندگی ہمارے سامنے جو یقینی اور حقیقی معنی میں امام کے منتظر تھے، تو انہیں نہ رات میں وہ سکون تھا نہ جسمانی لحاظ سے، رات وہ نماز شب میں گزارتے تھے، خدا کے سامنے گریہ وزاری کرتے تھے، اپنے وقت کے امام کو پکارتے تھے، اور پھر فقط زبان کے ساتھ پکارنا نہیں ہے، اپنا کردار ایسا تھا۔ یتیموں کے ساتھ ان کا کیسا کردار تھا، بیواؤں کے ساتھ ان کا کیسا کردار تھا، اپنے والدین کے ساتھ ان کا کیسا رویہ تھا،
اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا کیسا رویہ تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک منتظر میں ہونی چاہیے. جو واقعہ امام کا منتظر ہے اسے کسی پہلو سے بھی کم نہیں ہونا چاہیے. تمام پہلو اس میں اعلیٰ طرح ہونے چاہیے، تب جا کر وہ امام زمانہ کا منتظر بنے گا. اور پھر جب یہ کہے گا نا السلام علیک یا بقیت اللہ، السلام علیک یا حجج اللہ، تو پھر ضرور ضرور امام کا جواب اس تک پہنچے گا. لیکن اس سے پہلے خود کو اس مقام تک لے جانا ضروری ہے. بہرحال پروردگار عالم اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے خداوند کریم ہمیں اپنے زمانے کے امام کا صحیح معنی میں اور حقیقی معنی میں منتظر بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور امام زمانہ کی راہ میں اپنی زندگی کو نچھاور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.